اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان کو غور سے دیکھتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں. وقت گزرتا ہے، نبی کا ساتھ دینے والی شخصیت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی جی اس کو دیکھ کر بار بار مسکرا دیا کرتے تھے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی جس پر فخر کیا کرتے تھے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وقت گزرتا رہا، ایک جنگ کا معاملہ آ گیا جس کو تبوک کہا جاتا ہے. تبوک کے معاملے میں یہ ہوا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور ایک میٹنگ کال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، مشورہ کیا جاتا ہے. تبوک میں جانا ہے، مال نہیں ہے. وہ صحابہ کے سامنے بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے مکے میں اپنے مال کو لٹا کر آیا تھا، اپنی اولاد اپنی بیویوں کو لٹا کر آیا تھا، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے کوئی دوسرا جوڑا نہیں تھا، پیر میں چپل برابر نہیں تھی، برابر جو ہے نا کھانے کے لیے پینے کے لیے کوئی سامان میسر نہیں تھا. وہ صحابہ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، کیا معاملہ ہے کہ اب تبوک کو جانا ہے؟ دشمن بڑا تگڑا ہے، دشمن روم سے جمع ہو رہا ہے، اس سے مقابلے کے لیے ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس گھوڑے اور اونٹ نہیں ہے. کون ہے جو آج کے دن 100 اونٹ اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہے؟ نبی اللہ سے اسے کہہ کر جنت میں مقام عطا فرمائے گا. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، کسی سے 1 روپیہ چندہ نہ لیا جائے، کسی سے 1 دینار بھی نہ لیا جائے. عثمان 100 اونٹ دینے کے لیے تیار ہے. دوسرا سوال ہوتا ہے کون ہے جو 100 گھوڑے دیے جائیں گے؟ عثمان بن عفان نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں. پھر تیسرا سوال اللہ کے نبی نے کہا کچھ دینار اور درہم کی ضرورت پڑتی ہے. عثمان نے کہا میں دینے کے لیے تیار ہوں. 7 مرتبہ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر کے کہا کون ہے جو اسلام کی مدد کے لیے تیار ہے؟ 7 مرتبہ عثمان بن عفان اٹھے اور سب سے پہلا نمبر لے کر کے گئے. یہ نہیں سوچا کہ آج خرچ کر دوں گا تو پھر کہاں سے آئے گا، بیوی بچے میرے بھوکے مر جائیں گے، گھر کو چننا دلانا ہے کہاں سے پیسے آئیں گے، بیٹے کے کالج کی فیس بننا ہے پیسے کہاں سے آئیں گے. عثمان بن عفان نے یہ نہیں سوچا، نبی کے اشارے پر اپنے مال کو دینے کے لیے تیار ہو گئے. 7ویں مرتبہ جب نبی نے اعلان کر دیا اور کہا کہ جو کون ہے جو دینے کے لیے تیار ہے، عثمان بن عفان کھڑے ہوئے، کہا کہ 1 دینار بھی کسی سے نہ لیا جائے. عثمان دینے کے لیے تیار ہے. ذرا غور کرو عزیزان محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 7 مرتبہ عثمان کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا اور اسلام کی سربلندی کے لیے مال کو خرچ کرتے ہوئے دیکھا تو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عثمان اب بیٹھ جا، بیٹھ جا، اللہ کو حیا آ رہی ہے. آج کے بعد میرا رب فرماتا ہے کہ میرا عثمان کوئی نیکی نہ کرے، اللہ پھر بھی اسے جنت میں دے کر دے. اللہ اکبر. یہ جذبہ کہاں سے لاؤ گے دوستو؟ آج مسجدوں کو چندے میں بنا دیا میں نے اور آپ نے، چندوں کا اسلام بنا دیا میں نے اور آپ نے. مانگتے مانگتے تھک جاؤ، تمہارے جیب سے پھٹی 10 روپے کی نوٹ نکلے گی، اسٹار کنیکشن کے لیے 350 روپے کا بل تم بنو گے ضرور. ایسی قوم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ ایسی قوم سے کیا ترقی ہو سکتی ہے؟ ایسی قوم سے تو اسلام کا کیا بھلا ہو سکتا ہے؟ جو جوڑے کی رقم 1 لاکھ لے کر 50,000 آرکسٹرا میں ڈالتا ہو، ایسی قوم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ جو بڑے بڑے 3-3, 4-4 لاکھ کے شادی خانے لے کر شادی کرتے ہو، ایسی قوم سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ بیکار کے کھانے بنا کر 10 ڈشیں 20 ڈشیں بنا کر تم خاندان میں بڑے لوگوں میں داد و تحصیل حاصل کر کے غریبوں کی تم مدد کرنا نہیں چاہتے، ایسے لوگوں سے اللہ کیا امید رکھ سکتا ہے؟ ذرا غور کیجیے عزیزان محترم.